جو سول سروس ہے کسی زمانے میں بڑا اس کا چرچا ہوتا تھا اور جو پاکستان میں نوجوان ہیں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سول سروس جوائن کریں، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ جو اوور آل ہمارا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اب وہ اتنی کو لوکریٹو نہیں رہی، اور عام طور پر نوجوانوں کی میرا نہیں خیال کہ اتنی خواہش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے جو آج شہباز رپورٹ ڈسکس کرنی ہے۔ ویسے تو بہت سے کارڈرز ہیں، گروپس ہیں، تو انفارمیشن سروس گروپ ہے انہیں بات کرنی ہے، اور اس میں جو ایک انٹرنل اسیسمنٹ انہوں نے دی ہے کہ اس وقت جو 70% جو انفارمیشن گروپ سے آفیسرز وابستہ ہیں وہ 19 گریڈ تک ہی پہنچ پائیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی الارمنگ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو افسر جب سول سروس جوائن کرتا ہے وہ ٹاپ پہ تو نہیں پہنچ سکتا، بٹ ایٹ لیسٹ کلوز ٹو دا ٹاپ تو جا سکتے ہیں، تک تو بڑے آرام سے سب وہ چلے جاتے ہیں۔ باقی تو یہ کیا کہانی ہے؟ فار دا بینیفٹ آف دی آڈینس، اگر آپ اس کو اس وقت 6 آپ کے بیسک پے اسکیلز ہوتے ہیں جو لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے گورنمنٹ کو جوائن کرتے ہیں، گریڈ 17 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر 22 تک جاتا ہے یہ، اور عمومی طور پر زیادہ تر جو آفیسرز ہوتے ہیں، انلائک ان دی آرمی جہاں پہ ہر گریڈ کے اوپر ان کی جو پروموشن ہوتی ہیں اور پھر وہ چھانٹی بھی ہوتی جاتی، لوگ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں، گورنمنٹ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جو ایک دفعہ جس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ریٹائرمنٹ اس کی ایج 60 ایئرس تک وہ امپلائی رہتا ہے، انٹل کہ وہ 25 سال کی سروس کے بعد خود وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہیں، دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ۔ یہاں پہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ سروس گروپس ہیں سول سروس کے، غالباً 12 یا 13 گروپس، اگر اکانومکس گروپ کو بھی شامل کر لیا جائے، جو سب سے زیادہ جو گروپس ہیں جس کو جو سورس آف اٹریکشن ہوتے ہیں اس میں جو ڈی ایم جی کامنلی نون، اب تو وہ پاس کہلاتے ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاس ہے، فارن سروس ہے، کسٹمز ہے، یہ گروپس جو ہیں ان کے لوگوں کے اس کا جو ہے ینگسٹرز کا اس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ انفارمیشن گروپ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بائی چوائس انفارمیشن گروپ میں جائے، لیکن یہ باٹم پہ بھی نہیں ہے، یہ مڈ لیول پہ آتا ہے، اور انفارمیشن گروپ کا یہ آج سے کچھ جب 48 ایئرز پہلے 50 سال پہلے جب یہ انفارمیشن سروس گروپ بنا تھا، اس کی 207 اس کی پوسٹیں تھیں، ٹوٹل اس کی جو کیڈر کی جو اسٹرنگتھ تھی جو اب بڑھ کر 295 ہو چکی ہے۔ بٹ ہوا یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2 غلطیاں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ کیڈر کو ایکسپینڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے گورنمنٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیچ میں کچھ ایسے ان کے بیچز آئے، نارملی 10 سے 15 بیچ اس میں جو کینڈیڈیٹس کا ایک بیچ ہوتا ہے ان کا، غالباً اس وقت 53rd کامن چل رہا ہے، 2-3 بیچز ایسے ہیں جس میں انہوں نے مور دین 3-4 ٹائمز انہوں نے زیادہ انڈکشنز کر لی انفارمیشن سروس گروپ سے۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ بلاکیڈ آنا شروع کی ٹاپ کے، ایون کہ مڈ کیریئر کا جو ان کا لیول ہوتا ہے گریڈ 18-19 وہاں پہ بلاکیڈ آنا شروع۔ اس وقت جو صورتحال کا عمران اگر آپ دیکھیں، گریڈ 17 کے 135 آفیسرز ہیں، اس میں مشکل سے ہی کوئی گریڈ 20 تک بھی پہنچ پائے گا، 19 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ 2 گریڈ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ 7-8 سال کے بعد آپ کو پہلے گریڈ سے پروموشن مل جاتی ہے دوسرے گریڈ میں۔ ایک بندے نے، ایک آفیسر نے 30 سے 35 سال کی سروس کی ہے 60 سال کی ایج تک پہنچنے تک، اور وہ 17 میں بھرتی ہوا اور 19 میں ریٹائر ہو جائے تو اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوا نا، اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ گریڈ 18 میں 74 آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 19 سے آگے نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس طرح گریڈ 19 میں کوئی 56 آفیسرز ہیں، ان کے پاس چانسز ہیں یہ گریڈ 20 میں جا سکیں گے۔ اب اس میں ایک کمیٹی بھی بنی ہے، اور اس کمیٹی کی جو ابھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو کیڈر ہے اس کو ٹاپ ہیوی کر دیا جائے، اور ٹاپ ہیوی سے مطلب یہ کہ جو گریڈ 21 کے بھی کچھ پوزیشن کو گریڈ 22 میں کر دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ نیچے سے تھوڑی بہت پروموشن ہونا شروع ہو جائیں گی، بٹ جس طریقے سے ڈی ایم جی والوں کی جب اپنی پروموشن رکتی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، میرا خیال اسی طریقے سے انفارمیشن سروس گروپ کا بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ انفارمیشن گروپ کا آپ نے ذکر کیا، ایک اور ایشو بھی ان جو انفارمیشن گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جو انسینٹیو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ان کی ظاہر ہے کہ باہر بھی پوسٹنگ ہوتی ہے، جو پریس اتاشی اور پریس منسٹر وغیرہ آپ کو ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اس وقت جو کی کیپٹلز ہیں، مثلا واشنگٹن ہے، ماسکو ہے، جرمنی ہے، 1-2 اور کیپٹلز ہیں، تو اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یعنی کہ ریپلیسمنٹ بھیجنی ہے، اور جو میرے پاس معلومات ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ پروسیس چل رہا ہے، سمری پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے من پسند لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ ان کو کلیئرنس نہیں دی، جو ظاہر ہے کہ ایک چیکس ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کلیئرنس کرتی ہیں، اور وہ معاملہ وہاں پہ رکا ہوا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو پوٹینشلی لوگ جن کو جانا چاہیے باہر وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ تو اس طرح کے بھی جو معاملات وہ ڈی ایم جی کا آپ ذکر کر رہے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب چیزیں جاتی ہیں تو شاید وہاں پر فیصلے ڈی ایم جی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اوور آل جو ہمارا سول سروس کا جو اسٹرکچر ہے دیٹ از آف کورس کویشچنیبل۔ بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی۔ کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔